پیپلز پارٹی شیری رحمان نے بل پیش کیا ہے جس میں انہوں نے 18 سال سے کم عمر بچیوں کی شادی پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے. 18 سال سے کم عمر بچے ہوتے ہی نہیں ہیں. جب بچہ 13 سال لڑکی 13 سال کی بالغ ہو جائے تو وہ بچی نہیں رہتی، اور لڑکا جب اس کو نائٹ فال شروع ہو جائے تو وہ بچہ نہیں رہتا. بچہ ہوتا تو اس کو نائٹ فال نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی بات؟ اسلامی تاریخ میں 13 سال کی عمر میں ہمیشہ پہلے شادیاں اسی عمر میں ہوا کرتی تھی. ان بیچاروں کی اپنی شادیاں 55 سال میں ہوتی ہیں تو خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے. جو کم عمری کی شادی ہے نا، اصل میں شادی کو انجوائے کرنے کی عمر ہی وہی ہے. ایک صاحب مجھے کہنا کہ ویلنٹائن ڈے اسلام میں جائز ہے. میں نے کہا نہیں ہے. آپ 15 سال کے لڑکے کی 13 سال کی لڑکی سے شادی کرا دو، ہر روز ان کا ویلنٹائن ڈے ہوگا. ہر روز کیا ہوگا؟ اس عمر میں محبت بہت ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں. جس عمر میں آج کل کم وقتوں کی شادیاں ہو رہی ہیں نا دونوں کی، میں تو بہت نکاح پڑھاتا ہوں. میں کہتا ہوں اس تکلف کی اس عمر میں آپ کو ضرورت نہیں. تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں تو ویسے ہی بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. اتنی لیٹ، یہ تو مسلمان ہے اور غیر مسلم تو اور لیٹ شادیاں کرتے ہیں. وہاں تو بچے پہلے پیدا ہوتے ہیں، شادیاں بعد میں. اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ابا اما کی شادی میں ہاتھ بٹا رہے ہوتے ہیں. آج ہمارے ڈیڈی کی ہماری ممی سے کیا ہے شادی. آپ اپنی دادیوں نانیوں سے پوچھو، سب کی 13-15 سال کی عمر میں شادی ہو جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ایسے ہی کسی کو پکڑا دیں 13 سال کی عمر میں، ہاں وہ بچی ہے وہ سسرال کے ظلم کا شکار ہوگی. تو بھائی اگر اچھا رشتہ نہیں ملتا تو پھر 60 سال میں بھی شادی کرنے کی ضرورت. یہ جب اچھا رشتہ مل جائے، ایسا داماد اور ایسی ساس اور ایسے سسر سمجھدار مل جائیں جن کو یہ پتا ہو کہ یہ ابھی کم عمر ہے، اس پر ہم نے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا. اس کو یہی سمجھنا ہے کہ یہ کشور ہے تو ہماری بیٹی کی جیسے کشور ہے 13 سال کی ہے، تو یہ ہماری بہو بھی کیا بن گئی ہے بیٹی، تو بیٹیوں کی طرح پالنا ہے. ایسا سسرال ملے تو شادی کریں، ورنہ 55 سال میں بھی شادی کرنے کی ضرورت. اگر ایسی ساس یا سسرال اسرائیل والا مل رہا ہے آپ کو، سسرال پر وزن اسرائیل، اور آپ کی بچی فلسطینیوں کی طرح رہے گی تو پھر شادی کرنے کی ضرورت بولو نا بھائی نہیں. اور بچہ بھی 15 سال کا جو ذرا سمجھدار ہو. اگر وہ لوڑا لپاڑا گھٹ کے پان والا ہے پھر اس کی شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ بیوی کا بھی بیڑا گرک کرے گا اور پڑ جائے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا. تو سمجھدار بچے جو ہوتے ہیں بچپن سے پتہ چل جاتا ہے یار یہ پڑھائی میں دل لگا رہا ہے اور یہ ہے وہ. اور سسرال بھی ایسے تو ہماری بچی کو اپنی بیٹیوں کی طرح بولو بھائی رکھ لے گا. پھر اس سے بہتر عمر، اس سے صحت بھی زبردست رہتی ہے اور خوشیاں بھی ملتی ہیں انسان کو. اور اس عمر میں میاں بیوی میں عشق معاشرے والی محبت ہوتی ہے. بعد میں جو محبت ہوتی ہے بڑی عمر میں شادی میں، اس میں سوچنا پڑتا ہے کہ چونکہ یہ میری وائف ہے اور اسلام نے حکم دیا ہے کہ بیوی سے کیا کرو محبت کرو، لہذا میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں. پتا نہیں سمجھ، کیونکہ جذبات کیا ہو گئے ہیں، گھنٹے بال سفید ہونا شروع، کمر جھلنا شروع. یا اگر چلو جوانی تھی بھی تو تھوڑے دن کی ہے، وہ تھوڑے دن میں کیا ہو جائے گی ختم. تو بھائی اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے. تو جب لڑکی بن گئی، لڑکا بن گیا، اس سے پہلے تو نہ لڑکی ہے نہ لڑکا ہے، تو بالغ ہونے پر سمجھتے ہیں. تو اگر اچھا خاندان، اچھی فیملی ہے، رشتہ اچھا مل رہا ہے تو پھر کر دینی چاہیے. رہا مسئلہ تعلیم کا، یہ بات بیان کرتا ہوں، وقت نہیں ویسے بھی چھٹی کرنے میں جا رہے ہیں سفر پہ. تو رہا مسئلہ ایجوکیشن کا، ابھی بچی نے پڑھائی نہیں ہے، ایکچولی تو بچی نے میٹرک بھی نہیں کیا، ابھی تو یہ بھی نہیں کیا. تو مجھے ایک بات بتاؤ، بچی کسی اور کی امانت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ساری دنیا جانتی ہے. کیا خیال ہے؟ بچی رخصت باپ کے گھر ہمیشہ رہتی ہے. اگر بچیاں باپ کے گھر ہمیشہ رہتی تو یہ تو پورا نظام کیا ہو جاتا بولو نا تباہ. بچی نے باپ کے گھر سے باہر رخصت ہونا ہے اور وہ کس کی امانت ہوتی ہے؟ سسرال کی، اپنے سسرال کی. تو بچی کے جتنے مفاد ہیں، سسرال کے مفاد بچی سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ امانت ہوتی ہے. وہ ایجوکیٹڈ ہوگی تو باپ کو فائدہ نہیں ہے، فائدہ کس کو ہے؟ اس کے ہونے والے شوہر اور اس کے ہونے والے خاندان. وہ بتائیں گے ہماری بیٹی کیا ہے، ہماری بہو کیا ہے، ڈاکٹر ہے، ہماری بہو انجینئر ہے، ہماری بہو یہ ہے، ہماری بہو وہ ہے. باپ کے گھر سے تو بیچاری کیا ہو گئی. تو اس کو پڑھانا لکھانا اور اچھی ایجوکیشن دینا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بہت جذباتی ہو جاتا ہوں میں بعض دفعہ، ذرا بولنا پڑے گا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جذباتی ہوتا ہوں، قوم کے حالات دیکھیے. یہ سسرال کی ذمہ داری.
لہٰذا یہ جو سسرال کہتے ہیں نا ہمیں ڈاکٹر چاہیے، غلط. ہمیں ایسی بچی چاہیے جسے ہم ڈاکٹر اپنے خرچے پہ بنا سکے. سمجھ. ہمیں ایسی لڑکی چاہیے جس نے میٹرک کر لیا ہو، صحیح ہے نا، تاکہ ہم اس کو جب میٹرک بھی نہیں کیا ہو تو پہلی بات تو 13 سال کی بچی کو پڑھائیں گے نا، 14 سال کی بچی کو تو اتنا پڑھی لکھی ہو کہ ہم ڈاکٹر بنانا چاہیں تو اپنے خرچے پہ کم بہت ایک ڈھیلے کا خرچہ اٹھانے کے لیے سسرال تیار، ایک ڈھیلے کا خرچہ سسرال اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور ساری زندگی ڈاکٹر کی کمائی کون کھائے گا؟ سسرال. اپنے علاج بھی فری فوکٹ میں کروائے گا کہ ہماری تو بہو ہے نا آسمان پہ بیٹھتی ہے، اپنے سارے جتنے رشتے دار ہیں فری فوکٹ میں بہو کے پاس دے دیتی ہے. وہ بڑی بڑی سرجن ہے، اچھا آپریشن کر دیتی ہے تمہارے لیے خصوصی. اور سسر کا تو فری فوکٹ میں ہوگا، ساس کا تو بالکل فری میں ہوگا. فائدے ماں باپ بھی اٹھاتے ہیں، اتنے نہیں جتنے فائدے کون اٹھاتا ہے. سب سے زیادہ عورت کی پہچان اس کے شوہر سے ہوتی ہے. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نا آپ کی وائف کیا کرتی ہے، آپ بتاؤ کہ ڈاکٹر ہے، بولیں گے یار ڈاکٹر انجینئر ہے، پروفیسر ہے. تو شوہر کی عزت ہے، تو خرچہ کس کا ہونا چاہیے؟ شوہر کا ہونا چاہیے. بات آ رہی سمجھ. اور یہ ہوائی باتیں نہیں، میری بھانجی 13 سال کی، اس کی ہم نے اپنے بھانجے سے شادی کی ہے، میٹرک میں تھی نکلوا لیا. اپنے بھانجے سے ہم نے کہا، وہ بیچارے میرے جو بہنوئی ہیں میری بھانجی کو روزانہ 16 کلومیٹر گاڑی میں لے کے جا رہے ہیں اسکول چھوڑنے کے لیے، اور 16 کلومیٹر واپس اسکول لینے جا رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی اس بھانجا جوان ہو گیا، اس کو شادی کی ضرورت ہے، اس کی ہمارا دونوں آئندہ اسکول لے جا رہے ہیں، کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو نا بھائی. اگر پڑھانا ہے تو پڑھاؤ، نہیں پڑھانا ہے تو نہیں پڑھاؤ، تمہاری امانت ہے، تمہاری مرضی میں. میں نے خود نکاح پڑھایا ہے، ہو گئی شادی بدل سی، اور الحمدللہ اللہ کو اولاد دی ہے، بڑی حسین زندگی گزار ہے. یہ خواتین اشکال کرتی ہیں کہ سسرال میں جانے کے بعد اتنی قوم اتنی ہوتے ہیں، کوئی جو پڑھائی نہیں آتا. تو میں پہلے بتا رہا ہوں کہ سسرال ذرا تمیز کا ہو. بات آ نہیں سمجھ میں؟ جس کو ریڈی میڈ ڈاکٹر نہ چاہیے، اس کو ایسی لڑکی چاہیے ہو جس کو ہم ڈاکٹر. تو تمیز والے کی بات، تمیز والے لوگ بھی الحمدللہ دنیا میں ہیں. مارکیٹ سے کوئی بھی چیز شارٹ ہوتی ہے ختم نہیں ہوتی. چینی بھی جب شارٹ ہوئی تھی، شارٹ ہوئی تھی، کہیں کہیں مل رہی تھی، ختم ہو گئی تو قید پڑ جائے گا نا. تو ایسے اللہ کا شکر رہتے ہیں. تو وہ اپنے خرچے میں پڑھائیں. رہا مسئلہ کہ بچوں میں نہیں، پریگنینسی میں نہیں ہوتا کام، یہ سب غلط باتیں ہیں. یورپ میں جا کے دیکھو، وہاں لوگ بتاتے ہیں پریگنینسی میں خواتین یونیورسٹی جاتی ہیں، سارے پڑھائی کرتی ہیں. کیونکہ میں اللہ رسول کی مثال ہوگا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یورپ کی بات ماڈل سمجھ میں آ جاتی ہے. بچے کی ولادت کو تھوڑے دن کے لیے پڑھائی، کیونکہ ایک نعمت اللہ نے آپ کو دے دی ہے. تو یہ سب سیٹ اپ چلتا رہتا ہے. نہ مرد کے لیے نکاح تعلیم میں رکاوٹ ہے، نہ عورت کے لیے. نکاح مرد اور عورت دونوں کے لیے معاون اور مددگار بنتا ہے. ہمارے ایک رشتے دار ہیں، سیکنڈ افسر تھے مرچنٹ نیوی میں، 3rd آفیسر تھے. جب ان کا سیکنڈ افسر بننے کا خیال ہونے کا، یار میرے بہت سارے کام ہونے کا، وہ میں خود کرنے پڑتے ہیں، یہ جگہ بیگم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا، بیگم لے آئے وہ، تو وہ سارے کام بیگم نے سنبھال لیے، تو وہ جلدی کیپٹن بن گئے. ارے اتنی جلدی میں کیپٹن بنا ہوں کہ انڈین پاکستانی میں اتنی کم عمری میں کوئی کیپٹن بتا دیتے. میرے سگے ماموں ہیں جن سے میں اس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ سن رہے ہوتے ہیں، بولتے ہیں یار کیا وہاں چاہتے ہیں انڈسٹری بڑھ جاتا ہے. تو بڑے تو آپ اپنے حساب سے بیگم لے آؤ. آپ کو ہوم میکر چاہیے تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے ڈاکٹر چاہیے، ڈاکٹر کو ریڈی میڈ ڈاکٹر نہ اپنے خرچے ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے. میں نے کہا ایک سے 2 سال کرنی ہے، 2 سال آپ پڑھا دینا اس کو، 2 سال MBBS کر چکی ہے، باقی جتنی فیسیں ہیں وہ آپ بھر لینا، 2 سال میں بن جائے گی ڈاکٹر. تو اچھا یہ بھی بتا دوں کہ اگر ایجوکیشن ہو تو تعلیم کی نیت سے وقتی طور پر اولاد روکی بھی جا سکتی ہے. اچھا تو نہیں ہے، لیکن چلو شادی نہ کرنے سے بہتر ہے کر کے حمل روک لو. ٹھیک ہے نا، یہ پھر بھی شادی نہ کرنے سے بہرحال بہتر ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ 2 سال رہ گئے، آپ اپنے بیٹے سے شادی کرتے ہیں. خاتون نے میری جاننے والی، تو 2 سال رہے وہ آپ نہیں ریڈی میڈ چاہیے، ریڈی میڈ. تو میں نے کہا آپ نے کیا کلینک کھلوانی، پہلے میں ڈاکٹر کم پڑ گئے. میں نے کہا آپ کو چاہیے کیوں؟ میں نے کہا گھر میں. میں نے کہا گھر میں رہنے کے لیے ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو شادی سے اس کا پرپز کیا ہے، وہ ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے. دیکھو نبی نے 9 شادیاں کی ایک وقت میں، تو اس میں ہر شادی میں آپ کا پرپز الگ تھا. ابو سفیان کی بیٹی سے آپ نے شادی کی
تاکہ ابو سفیان کی دشمنی ختم ہو جائے، کیونکہ عرب جب کسی کو داماد بناتے تھے تو اس سے دشمنی نہیں رہتی۔ حضرت ابو سفیان اس وقت اسلام کے بڑے دشمن تھے، ان کی بیٹی مسلمان تھی تو آپ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیج کے شادی کر لی، اس دن سے ابو سفیان نے دشمنی کم کر لی۔ یہ بھی ایک پرپس ہے کہ بھائی نکاح اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ دشمنی کم ہو جائے، خاندان ایک قوم سے رشتہ داری ہو جائے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ پنجابی تھے، انہوں نے شادی کی اردو اسپیکنگ میں، یہ اس وقت کی بات ہے جب اردو اسپیکنگ اور پنجابیوں کی لڑائی بڑی کراچی میں چل رہی تھی۔ کیوں کہ بھائی انہوں نے بتایا کہ تاکہ قومی نفرت کیا ہو آپس میں۔ شادی میں صرف ایک مسلک نہیں ہوتی، درجنوں مسلک بھی ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک مسلک یہ بھی ہوتی ہے بھائی گھر کے لیے چاہیے، پھر اس میں ایجوکیشن کی ضرورت بولو نا یار نہیں ہے۔ تو ہر طرح کے مارکیٹ میں پیس موجود ہے، تو لیکن خرچہ کون اٹھائے گا؟ یہ کمونی میں شادی نہیں ہوتی ہے، ورنہ باپ 6 بیٹیوں کو پڑھا کے بیچارہ آدھا ہو جاتا ہے، اور پھر اس چکر میں اپنے بیٹوں کی بھی شادی نہیں کرتا کہ جب تک ان کی نہیں ہوگی، ان کی نہیں ہوگی، ان کی نہیں ہو رہی ان کا وقتوں کی، تو وہ جن لڑکیوں سے یہ کرتے ہیں وہ لڑکی اپنے باپ پہ کیا بنتی ہے؟ بوجھ بنتی ہے۔ تعلیم پورا خرچہ باپ کا ہو رہا ہے اور بیچارہ گھر بسانے کے قابل بولو بھائی رہتا ہی نہیں۔ یہ ہے غیر مسلموں کا کلچر میرے بھائی، اسلام کا کلچر یہ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ 12-18 سال سے پہلے خلاف قانون ہے، لہٰذا اگر شادی کریں تو رجسٹر نہ کروائیں۔ بھائی کیس کون کرے گا؟ کوئی بھی کیس نہیں کرے گا، نکاح کر لیا تو رجسٹر نہ کروائیں۔ جواب میں خود رجسٹر کروا دوں، میں خود رجسٹر کروا دوں، میں پھر آپ کرے گا رجسٹر کروا دوں، بچے ہو گئے تو اس کھاتے میں ڈالیں، سب چل جاتا ہے۔ اچھا ہاں، لیکن کم عمر بچی کی شادی آج کل جو مارکیٹ میں سسرال چل رہے ہیں نا، ان کے مشورے کے بغیر اگر کلپ بنانا ہے نا پوری بات آنی چاہیے، بتا رہا ہوں میں۔ اب یہ دیکھو اس لیے ہم چینل کر رہے ہیں کہ اب صرف کم عمری کی شادی پر بات آ گئی اور پتہ چلا 13 سال کی بچیوں کی لوگوں نے شادیاں کر دی، وہاں جا کے سسرال ان کو ساسن تو ایسی کھال بھڑتی ہے نا اس کی، وہ تو دیکھتی نہیں ہے کہ یہ بھائی بیچاری بچی ہے، یہ کشور ہے، اس سے ساری دیور کے کپڑے بھی دھو رہی ہے۔ وہ بعض خاندانوں میں بہوؤں میں بڑا ظلم ہوتا ہے، دیوروں کے کپڑے بھی کون دھوتی ہیں؟ بھابیاں اپنا شوہر کو بھی سنبھالا ہوا ہے اور اپنے شوہر کے سارے بھائی، ایک خاتون کی شادی بھی 11 دیور اور سب کے کام بیچاری اکیلی کرتی ہے۔ مجھے بتایا اس نے، ہائے میں نے کہا شادی سے پہلے مشورہ لینا چاہیے تھا، منع کرتے بھائی آنا جاؤ، اور پھر جاتے تو پہلے ایگریمنٹ کرنا چاہیے تھا، بھائی میری میاں سے یہ والا ہے، اس کے پجامے دھوں گی میں، باقیوں کے پجامے اور باقیوں کو کھانا پکانا بھی میری ذمہ داری نہیں ہے، اتنے زیادہ تھوڑی اس پہ کام ڈالنا چاہیے بھائی۔ تو وہ اگر ایسی جگہ 13 سال کی بچی چلی گئی جس کا تو بیچارے کا بیٹا، کوئی اچھی تمیز کے لوگ جو شارٹ ہیں، شارٹ چیز مشکل سے ملتی ہے مگر مل جاتی ہے، ایسے تمیز والے لوگوں کو پھر کر دینا چاہیے، اس سے بچی کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ پہلی دفعہ زندگی میں مرد دیکھتی ہے تو اپنے شوہر کو اسی سے محبت کرتی ہے، اور شوہر بھی تمیز کا ہوتا ہے، اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ بھی ہے کیا نام ہے سسرال کو بھی اس کو بوجھ نہیں ڈالنا ہے، اس کو اپنے حساب سے چلا بھی سکتے ہیں، اپنے حساب سے اس کو ڈھال بھی لیتے ہیں۔ آج کل اتنی پختہ عمری میں شادی ہوتی ہے، وہ لڑکی سسرال کے حساب سے ڈرتی نہیں، وہ ساس کو اپنی سرٹیفکیٹ لگاتی ہے، ساس کو اپنی سرٹیفکیٹ، تو مرد درمیان میں بیچارہ ریفری بن کے اس سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میں اماں کو ٹھیک کروں یا بیوی کو ٹھیک کروں۔ مجھے مسئلہ پوچھتے تھے لوگ کہ میری اماں اور وہ اماں کہیں ایسے کہاں جاؤں میں اس سے کہتا ہوں خود ہی تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے، خود ہی کیا ہو جائے تھوڑا سا ٹیڑھا میڑھا ہو جاؤ، بالکل سرٹیفکیٹ کو نہیں رہو، تھوڑا سا پاگل بن جاؤ، رو۔ جو شوہر مظلوم ہوتے ہیں نا، بڑے ٹیکنیکل طریقے ہوتے ہیں، یاد رکھو، جن شوہروں پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا، بیوی دلائل سے کبھی نہیں سمجھتی بات، کہتے ہیں بیگم رو رو کے ٹکڑے سناتی ہے۔ میں نے کہا جب وہ بیگم روئے نا تو مجھ سے زیادہ پھول کے رونا شروع کر دیا۔ اور ایسے ہی وہ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں روزانہ گھر آتا تھا، بیگم اپنے ٹکڑے، ہائے تمہاری اماں نے یہ، تمہاری بہن نے یہ کیا، ہے کہہ رہے میں سمجھا کے میں پریشان ہو گیا، تو مجھے کہنے لگا کہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا جب وہ ٹکڑے سنائے نا تو مجھ سے زیادہ رو، تم کیا کرو اپنے ٹکڑے سنانا شروع کرو۔ کہہ رہے میں نے رونا شروع کیا تو بیگم مجھے چپ کرا دی۔ میں نے کہا لیکن بیگم بہت ہوشیار ہے، یہ 2-4 دفعہ چلے گا، اس کے بعد سمجھ جائے گی۔ وہ ایک آدمی سنا تو ہوا کیا، 2 بھائیوں کی شادی ہوئی نا، تو دونوں، ایک کی بیوی اتنی فرما بردار اور دوسرے کی کیا تھی،
وہ مانتی. تو وہ فرما بردار کس کی تھی, وہ جیسے گھر میں آتا تھا گلاس رکھا ہوتا ایک مارتا گلاس کو, جیسے کس نے سامنے رکھا ہوا ایسے اس نے پہلے دن سے نا بیوی پہ ایسا روک جاتا تھا. جیسے ہی گھر میں آتا گلاس کو کک مارتا تھا, گلاس کے بعد بیگم کو میں آگے بھی بڑا طاقت قسم کا آدمی ہے, ان گلاسوں کو چیزوں کو پنکھوں کو توڑ رہا ہے, میں نے کچھ کیا تو بتائیے میں نے کیا بتایا. دوسرا بڑا بیچارہ یہ صرف لطیفہ ہی ہے, ایسا کرنے کی کوشش نہ کرے گا, اس کو لطیفہ ہی رہے. تو دوسرا گھر میں آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے نا حدیث میں آتے ہیں مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے, ٹھیک ہے نا, سنت ہوئی. تو دوسرا جب گھر میں آتا وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ آتا اور کچھ بھی نہیں کرتا. تو وہ 6 مہینے گزرے, ایک عورت بڑی حاوی ہو گئی اور دوسری وہ پروردار. اس نے اپنے بھائی سے پوچھا یار یہ چکر کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی ہم تو آتا اپن کا تو اسٹائل ہی چینج ہے نا گھر میں آنے کا, اپن کا اسٹائل ہم گھر میں آتا ہوں غصہ نہیں کیا گلاس توڑیے یہ توڑا یہ توڑا. وہ اس نے کہا چلو کل سے ہم بھی ایسا کریں. تو آیا گلاس اٹھا کے لات ماری اور توڑ دیا. 2-4 کپ تھوڑے بیگم نے کہا نہیں یہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت پہلے ہوتا نا, اب پتہ ہے کیا کر رہا ہے, اردو بنا رہا ہے. وہ ایک آدمی کے ایک شادی ہوئی, بیوی کو طلاق دے دی, پھر شادی ہوئی, پھر طلاق دے دی, پھر چوتھی شادی ہوئی. بیوی نے اس سے پوچھا کہ آپ نے پہلی کو طلاق کیوں دی؟ اس نے بتایا کہ اس میں یہ پرابلم ہے. پھر اچھا چلو دوسری کو کیوں طلاق دی؟ اس نے کہا اس میں یہ فالٹ تھا. تیسری کو کیوں طلاق دی؟ اس نے وہ سوالات کون پوچھتی وہ بیگم اس دن سے کیا ہو گئی زیادہ. یہ سیاسی طریقے ہوتے ہیں, لیکن آج کل خواتین بہت ہوشیار ہے, 1.5 ہوشیار ہے, یہ ڈرامے چلتے نہیں ہیں.